کچھ دن پہلے آپ نے بھی اخبار دیکھا ہوگا، اخبارات اور سوشل میڈیا پر بھی یہ خبر عام ہے کہ پچھلے زمانے کی نسبت یا کچھ سالوں کی نسبت اب جو ہے طلاق کی شرح پاکستان میں کثرت سے بڑھ رہی ہے یا شدت سے بڑھ رہی ہے یا ضرورت سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو ہر بندے نے اس پر بات کی اور توبہ توبہ بھی کیا کہ یہ بہت ہے، بیٹی والوں نے زیادہ غمگینگی اختیار کی، اور دوسرے ہر باشعور اور صاحب دل شخص کے دل کے اندر سمجھ لیجئے کہ کھنجر گھپا، وہ ایک کھنجر لگا یہ بات کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ لیکن اس پر یہ بات نہیں ہوئی کہ آخر یہ طلاق ہمارے معاشرے میں جس کی ریشو اتنی بڑھ گئی ہے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات ہونی چاہیے۔ جی ہاں، یہ جو طلاق آج کل ہمارا جو ہر دوسرے گھر کے اندر ہو رہی ہے، ہر دوسرے محلے میں آپ کو ایک دو طلاق یافتہ عورتیں مل رہی ہیں یا ان کو طلاق ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ عورت اپنے خامند کو ترجیح دینے کی بجائے وہ اپنے بھائی کو ترجیح دے رہی ہے۔ عورت اپنے خامند کو ترجیح دینے کی بجائے اپنے باپ کو ترجیح دے رہی ہے۔ عورت اپنے خامند کو ترجیح دینے کی بجائے وہ اپنی ماں کو ترجیح دے رہی ہے۔ یعنی وہ اپنے میکے والے جو اشخاص ہیں یا لوگ ہیں ان کو زیادہ پریارٹی میں رکھا ہوا ہے اس نے، جبکہ سسرال والوں کو وہ بیک فٹ پر دھکیلنا چاہتی ہے۔ یہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تلخ تجربات سے یہ دیکھا، سنا اور مشاہدہ کیا ہے۔ میں خود ایک باپ ہوں، میری بھی بیٹیاں ہیں، اور میں بھی آج کل جو اسی چیز پر جو ہے وہ آپ کو انالیسس کر رہا ہوں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں بھی یہ معاشرے میں دیکھ رہا ہوں۔ میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عورت کو چاہیے اپنے سسرال کو بیک فٹ پہ نہ پھینکے، بیک فٹ پہ نہ لے کے جائے، اپنے میکے والوں کو سب سے فرنٹ فٹ پہ نہ لے کر آئے، بلکہ ایک ایکولیٹی رکھے، یا یوں کہہ لیں کہ جس کا جتنا درجہ ہے اسے اس درجے میں رکھا جائے۔ جس بھائی کے ساتھ وہ ساری عمر رہی ہے، یا وہ 20 22 23 سال 25 سال وہ بچی رہی ہے، بیٹی رہی ہے، ٹھیک ہے اس کی محبت ہے، لیکن اس کے خامن کے بھی اس کے حقوق ہیں۔ اگر وہ اپنے بھائی کو درجہ اپنے خامن سے زیادہ دے گی یا زیادہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گی تو میں سمجھتا ہوں وہاں پر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے سسر کو، ساس کو، جو ہمارا معاشرہ ہے جو اس وقت ہے، اگرچہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے جو اس بر صغیر کا معاشرہ ہے اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شروع میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا یہ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں آپ اپنے والدین کو جس طرح ترجیح دیتے ہیں اپنے خاوند کے والدین کو بھی اسی طرح ترجیح دیں۔ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کو سب سے لاڈلا اور پیارا اور محبت سے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں تو کوشش کریں جو آپ کا خاوند ہے اس کے بھی بہن بھائی ہیں، اس کا بھی دل ہے، آپ اس کا بھی احترام کریں۔ اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں، جتنا ہمارے معاشرے میں اس طلاق کی ریشو پر یا اس طلاق پر افسوس کیا جا رہا ہے، اگر اس کے تدارک کو دیکھتے ہوئے اس تدارک کو لازم سمجھا جائے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں ہماری آنے والی نسل میں طلاق کی ریشو کم کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھا لیں، یہ بات ان کو باور کرا دیں، یہ بات ان کو ذہن میں بٹھا دیں کہ بیٹا صرف میکے نہیں سسرال بھی ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔